السلام علیکم۔ کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی بات کی جس میں وہ آگ لگا دی گئی تھی، پھر اب میں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ رہا تھا، اور اس طرح سے اور بھی کچھ ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں سمندر پورے فوج پہ آ گیا تھا ان کے گزرنے کے بعد۔ یہ اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے شاید آج کل کچھ ظلم ہو رہے ہیں، یا اس سے زیادہ آج کل قومیں جو ہیں وہ بھٹک گئی ہیں، پر اب ایسے عذاب کیوں نہیں آتے؟ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بنیادی طور پر جس وقت مشرکین مکہ انہوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے یہی کہا تھا کہ اے اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ حضور کے سامنے یعنی اس وقت میں دعا کعبے کا غلاف پکڑ کے کی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس جو ارشاد فرمایا جواب وہ یہ تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرا محبوب میں وہی ہوں کہ جس نے قوم لوط و قوم ہود اور ان تمام قوموں کو تہس نہس کر دیا۔ میں چاہوں تو یہ مشکل نہیں ہے میرے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ آپ ان میں جلوہ گر ہیں، آپ ان میں موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو دنیاوی اجتماعی عذاب سے محفوظ فرما۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی امت کتنی بڑی سے بڑی گناہ کیوں نہ کرے، اجتماعی طور پر انڈیویجولی آ سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر ان کی شکلیں بگڑ جانی، زمین میں دھنس جانا، پتھروں کی بارش ہونا، پتھروں کی بارش ہو جانا، آپ کی وہ جو اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ گویا ہم جو آج اتنے شیطانیاں خرابیاں سب کچھ کرنے کے باوجود بچے ہوئے ہیں نا، تو یہ حضور رحمت عالم کے صدقے سے بچے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کل ہماری بات ہوتے ہوتے ایک ایسے پوائنٹ پہ آئی جس پہ ہمارے علامہ امین شہیدی صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، اور میں نے کہا کہ سر کل اس بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو جی پروفیسر صاحب پر آج نا طلاق کی بات سنی تھی، تو میرے خیال میں نئے سرے سے اس ٹاپک کو شروع کیا۔ جی بالکل، وہ اوبیس لوگ فالو کر رہے ہیں سر، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اتنے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں صبح سے کہ ہمیں اس بارے میں ضرور بات کریں، اس بارے میں ابھی بلکہ انٹرو میں شاید آپ سن نہیں رہے تھے، میں یہی کہہ رہا تھا کہ مسواک کرنے کا طریقہ سکھا دیں، ناڑا باندھنے کا طریقہ سکھا دیں، ٹوپی کس طرح سے پہننی چاہیے، اچھا نماز پڑھتے ہوئے گریبان کی طرح بند ہو، اچھا یہ بتائیں کہ شلوار اوپر رکھیں نہ رکھیں۔ بھائی یہ بہت چھوٹے مسئلے ہیں، مسئلے اصل دوسرے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ جو ابھی مقدمہ باندھا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اور بندوں کا جو تعلق اور اس تعلق کی نوعیت ہے اس میں ہمیں حکم یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی اور بڑے سے بڑے عمل میں بھی ہم اللہ کے حکم کو تلاش کریں اور اس پر عمل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، لہذا ہر وہ کام جو ہمارے وجود سے سرزد ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یقیناً کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، بالکل، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے۔ لیکن المیہ تب جنم لیتا ہے جب ہماری آنکھوں کے سامنے سارا معاشرہ سود خور بن چکا ہو، ہم خود صبح سے شام تک حرام خوری میں مبتلا ہوں، ہمارے ارد گرد بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہو، ہمارے ارد گرد نفرتوں کی بولیاں لگ رہی ہوں، اور اس کے باوجود ہم ان چیزوں میں پڑیں جو اس طرح سے معاشرے کی تباہی کا باعث نہیں بنتی، اور ان چیزوں سے بالکل غافل ہو جائیں جو معاشرے کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں۔ یعنی اس حوالے سے چاہے نیک عمل ہے یا برا عمل ہے، بڑے اور چھوٹے کی اہمیت ہے، اور جو جتنا اہم عمل ہے اس کو توجہ بھی اتنی زیادہ چاہیے۔ رات جب ہم وقفے میں بیٹھے ہوئے تو شاید آپ نے یا کسی اور نے کہا کہ ہم نے ٹی وی میں دیکھا، سوال اٹھ رہا تھا کہ اسلامی طریقہ بتائیں ناڑا باندھنے کا کیا ہے۔
اب یہ آپ نے مختلف جگہوں میں دیکھا ہوگا ٹی وی چینلز پہ کہ بھئی دو مرد اگر موٹر سائیکل پر بیٹھیں تو اسلامی طریقہ اس کا کیا ہے؟ تو ایک صاحب کہتے ہیں بھئی درمیان میں تکیہ رکھ دو، اسلامی طریقہ یہ ہے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہیں اسلامی معاشرے کے مسائل؟ کیا یہ ہیں انسانی معاشرے کے مسائل؟ عقل فہم جتنا نیچے آتا چلا جاتا ہے انسان اتنا ہی بنیادی مسائل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایسی چیزوں کو اٹھاتا ہے جن کی کوئی اہمیت معاشرے کے اندر نہیں ہوتی۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ میں آسمانوں کے رستے زمینوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب یہ آپ نے فرمایا تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر کہا کہ یا علی آپ اگر اتنا جانتے ہیں ذرا بتائیے میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کا معاشرہ ذہنی طور پر اتنا نیچے آ چکا ہے کہ ان کے اندر کائنات کو تسخیر کرنے والی بات تو بالکل ختم ہو چکی ہے، وہ اپنے ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہی کو اپنی زندگی اور اپنا دین سمجھنے لگے۔ اسی میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا مجھے ایک بات اپنی یاد آ گئی، بڑی پرانی بات ہے، غالباً 10-11 سال پرانی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ میں ایک شہر میں تھا، اوبیسلی ہم کام کر رہے تھے، کام کرتے کرتے وہ جمعہ تھا، ہم نماز پڑھنے چلے گئے، تو اب میں جینز میں نے پہنی ہوئی تھی اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو میں جب نماز پڑھ کے مڑا ہوں تو ایک صاحب کہتے او بھائی اس میں نماز نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو میں رکا اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی بحث تو میں آپ سے کھڑے ہو کے کافی دیر کر سکتا ہوں لیکن یہ فیصلہ کرنے والے آپ کوئی نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو میں کہہ کے وہاں سے پھر نکل گیا تھا، لیکن یہ بھی سوچ ہے، مطلب میں ایک شو کر رہا تھا تو مجھے بڑا ایک عجیب سا جواب آیا، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لگتا ہے فیصل بھائی آپ جمعے کو شلوار قمیض پہنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارا اسلامی ڈریس ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا شلوار قمیض اسلامی ڈریس ہے؟ خیر یہ باتیں یہاں پہ ہم کرتے رہیں گے۔ ڈریس اور لباس کا تعلق آپ کے سطر سے ہے، جو لباس آپ کے جسم کے سطر کا باعث بنے اور وقار کا ذریعہ بنے، آپ کی عزت کا ذریعہ بنے، وہ لباس کافی ہے، چاہے وہ عربی لباس ہو، پاکستانی لباس ہو، افریقی لباس ہو۔ لباس اسلامی نہیں ہوتا، آپ کا پہننے کا طریقہ اسلامی ہوتا ہے کہ اس سے آپ کیا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات تھی۔ شاہ صاحب یہاں موجود ہیں۔ شاہ صاحب آج دوسرا جمعہ ہے، ہماری جمعے کی شب لگ گئی ہے اور ہم اسی کی آج سحری پر ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج کے لیے کوئی خاص ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی چیز جو ہم پڑھتے رہیں تو اور زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا رمضان ہی ماشاءاللہ برکتوں والا، رحمتوں والا ہے کہ حدیث پاک کے خلاصے کے مطابق عام دنوں میں، رمضان کے عام دنوں میں جمعے کے علاوہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا ہے، مگر ماہ رمضان کے جمعہ اور پورے سال بھی جو جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کے دن نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خدا را میں تمام ناظرین و سامعین کو کہوں گا کہ شب جمعہ اور جمعے کی خاص اہتمام کرے۔ یہ ہمارے اسلاف، اکابرین اور اولیاء کا طریقہ رہا ہے کہ شب جمعہ اور جمعے کو خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرتے۔ جیسے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ماہ رمضان کے ہر دن 10 لاکھ گناہ گاروں کو، جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے ماہ رمضان۔ لیکن شب جمعہ اور جمعے کے دن ہر گھڑی میں، شب جمعہ اور جمعے کے دن ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، ہر گھڑی میں۔ تو خدا را شب جمعہ اور جمعہ خاص طور پر عبادت کا اہتمام کریں، نمازیں باجماعت پڑھیں، تلاوت قرآن کا زیادہ اہتمام کریں اور اس کی اور زیادہ اہمیت رفع۔ تو اس کے لیے بڑا خاص وظیفہ ہے۔ ویسے تو حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ما خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا کا معمول تھا، آپ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں مصلی پر جلوہ گر ہوتی، اور آپ کی خادمہ تھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی تھی، ان کو کہا جاتا کہ جب سورج غروب ہونے لگتا وہ سیدہ کو خبر دیتی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی، اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا مانگتی۔ جمعے کے دن عصر سے مغرب کا جو وقت ہے، مخدومہ کائنات کا یہ پیغام اور ہمارے اکابرین علماء بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب خاص طور پر اس قیمتی لمحات کی قدر کی جائے۔ حدیث پاک میں ایک گھڑی ہے جو جمعے کو آتی ہے
اور وہ مختصر ہے. تو روایت میں یہ مشکات شریف کا خلاصہ ہے کہ اس کو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے قبل تلاش کرو. تو جمعے کا دن عصر سے مغرب کا وقت اور کامیاب ہے. اس کا ایک وظیفہ ہے کہ جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, آفتوں مصیبتوں بلاؤں میں ہیں, ناگہانی آفات میں ہیں, لوگوں کے اپنے غم پریشانی ہوتے ہیں, جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جائیں, درود پاک پڑھیں 11 مرتبہ جو آپ پڑھ سکتے ہوں, اور پھر اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ اسم اعظم ہے بعض روایت کے مطابق, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس کی کثرت کریں. اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی حضور گڑ گڑا کر دعا کریں. ہر جمعے اس کو معمولات میں لے لیں تو الحمدللہ جمعے کی برکت اور یہ جو وقت ہے انشاءاللہ اس اسم اعظم کی برکت سے مشکلات حل ہوں گی. اور آخری بات کہ جمعے کے دن اور شب جمعہ درود پاک کی کثرت کریں, یہ خاص دن ہے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹا سا روزے جمعہ بھی بھولے نہیں, چونکہ جمعے کے دن ان پر بڑی عنایات ہوتی ہیں اگر آپ نے کچھ ان کے لیے ارسال کیا یہاں سے. جی ہاں, چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. جی ہاں, آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جمعے کی صبح ہے اور ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کے ساتھ اذان فجر تک. کل ہمارا ٹاپک تھوڑا سا بیچ میں رہ گیا, امین شہیدی صاحب نے خوبصورتی سے اس بارے میں بیان کیا. طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے, اس پہ ہم نے کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی, لیکن مزید تفصیلات کے لیے اور کیا وجوہات ہیں اس پہ بھی آج ہم تھوڑا سا جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اس پہ بات شروع کریں تاکہ پھر میں آہستہ آہستہ آگے بات بڑھاتا چلا جاؤں. طلاق بنیادی طور پر اس عقد کو جو نکاح کے ذریعے سے بیوی اور خامند کے درمیان قائم ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا نام ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند ہے یہ جائز کام ہے لیکن ناپسند ہے. اور اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو یہ طلاق مرد کا حق ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَبِيَدِي عُقْدَةُ النِّكَاحِ, نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں. اب یہ طلاق جو دے گا تو اس کی 3 طریقے دینے کے, 3 قسمیں اس کی. نمبر 1 طلاق احسن ہے, نمبر 2 طلاق حسن ہے, اور نمبر 3 طلاق بدعی ہے. یعنی اگر بیوی اور خامند کے درمیان کوئی چپکلش ہو جاتی ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نباہ نہیں ہوتا, قرآن نے اس کو تفصیل بیان کی. اور میں آج کے پروگرام کی وساطت سے اپنے سننے والوں سے خصوصی اپیل کروں گا کہ اگر زیادہ نہ بھی ہو تو ہماری مائیں بہنیں سورۃ النساء اور سورۃ الطلاق اس کی تفسیر لازمی کسی اردو کی تفسیر کو سامنے رکھ کر قرآن کی پڑھیں. اس میں متعدد مسائل جو گھر کے ساتھ جن کا تعلق ہے, نکاح کے, طلاق کے, بچوں کے, یہ سارے ان کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں. تو اگر کوشش کے باوجود بھی ان کا آپس میں نباہ نہ ہو, ویسے تو وہاں طریقہ موجود ہے کہ کوئی رشتہ دار آئیں صلح کروائیں, اگر نہ ہو تو پھر لازمی اگر طلاق دینی ہے تو اس کے لیے پھر شریعت کہتی ہے کہ طور کے دنوں میں, یعنی پاکی کے دنوں میں, جس پاکی میں آپ نے اپنی زوجہ سے قربت نہ کی ہو, 1 طلاق دے کر اس کا رستہ چھوڑ دو. وہ جیسے ہی عدت گزارے گی, عدت پوری ہوگی تو وہ اپنے خامند پر حرام ہو جائے گی. طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق حسن. طلاق حسن یہ ہے کہ جس طور کے اندر بیوی کے ساتھ قربت نہ کی ہو شوہر نے, 1 طلاق اس میں دے, 1 اگلے طور میں دے, 1 اس سے اگلے طور میں دے, تو یہ 3 طلاقیں دے کر اپنے سے اس کو الگ کر دے. یہ طلاق حسن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے محسوس ہو رہا ہے کہ جینون پرابلم ہے اس شوہر کی جو اپنی بیوی کو یہ چھوڑ رہا ہے, وگرنہ کہیں نہ کہیں صلح کی صورت نکلتی ہے, اپنی بات کا غلطی کا احساس ہوتا ہے. تو یہاں چانس موجود ہے کہ پہلے طور میں, پھر دوسرے میں دوسری دی, تو 2 طلاقیں دینے کے باوجود اس کے پاس ابھی تک چانس ہوتا ہے کہ وہ واپس رجوع کرے, اور اگر نہیں ہے وہ تیسری بھی دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا جینون مسئلہ تھا. تیسری قسم ہے طلاق بدعی. طلاق بدعی یہ ہے کہ آپ ایک ہی طہر کے اندر 3 طلاقیں دے دیں دنوں کے وقفے کے ساتھ, یا آپ جو ہے نا وہ اکٹھی 3 دے دیں, یا 3 سے زیادہ دے دیں,
یکمشت دے دیں، لفظ تین کے ساتھ دیں، یا ویسے اس کو کہیں کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو یہ طریقہ عند اللہ، یہ بدعی اس کو قرار دیا گیا کہ یہ ناپسندیدہ ترین طریقہ ہے. یعنی طلاق ویسے بھی ناپسند ہے لیکن اس میں بھی یہ ناپسند ہے، لیکن بہرحال طلاق بیوی کو ہو جائے گی. یہ اسی طرح ہے کہ ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کھانا کھائیں گے پیٹ بھی بھرے گا اور اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہوں گے. لیکن اگر کوئی آدمی کھانے کو نیچے ڈال کر وہاں منہ ڈال کر اس کو جانوروں کی طرح کھاتا ہے، روزے میں ہے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، وہ قسم بھی ٹوٹ جائے گی، پیٹ بھی اس کا بھر جائے گا. یعنی کھانے کے سارے احکام اس پر آ جائیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ بندہ متون ہوگا کہ بھئی تو نے کیسے کھایا، تو انسان ہے. اسی طرح طلاق اگر لازمی دینی ہی ہے تو وہ پہلے دو طریقوں کے ساتھ دی جائے. لیکن اگر کسی شخص نے یہاں خرابی کی، اس نے غلط کام کیا، اللہ کو ناراض کیا اور تیسرا طریقہ اختیار کر دیا طلاق بدعی کی صورت میں، تو طلاق بہرحال ہو جائے گی لیکن اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے. پروفیسر صاحب، میں کل بھی یہ سن رہا تھا اہل حدیث میں تھوڑا سا طریقہ مختلف مانا جاتا ہے، 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. شیخ صاحب نے جو طریقہ بتایا ہے، سنت کا طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق وہ طلاق رجعی ہوگی اور اس میں بیوی آپ کے گھر سے نہیں جائے گی. اللہ فرماتے وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بِيُوتِهِنَّ، اور جب تم طلاق دو وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت گنو. تو پہلی جو طلاق رجعی ہے اس میں بیوی گھر سے نہیں جائے گی، اسی گھر میں رہے گی، شوہر کے ساتھ رہے گی. اور اس کے بعد جو دوسری طلاق ہے وہ طلاق اس کے ہونے کے بعد طلاق بائنہ ہے. اگر مدت کے اندر عدت کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح پہلی طلاق کے اندر رجوع کر لیا رجوع ہو جائے گا. اور اگر وہ عدت ختم ہوگی دوسری طلاق کے بعد، پھر طلاق اسے کہتے ہیں بیبونہ کبرا، بڑی پھر نکاح تجدید کے ساتھ اس کا ہوگا بیبونہ کبرا میں. باقی جو رہا کہ یہ 3 طلاق ایک دم دے دینا، یہ مسئلہ جو ہے اس میں جس نے 3 طلاق ایک دم کہی ہے اسے پوچھا جائے گا تیرا مقصد کیا تھا. اگر وہ کہتا میرا مقصد یہی تھا کہ میں نے 3 طلاقیں کہہ دی لیکن تکرار تھا، پہلی بات کی تاکید کے لیے میں نے کہی، تو اسے ایک ہی شمار کیا جائے گا. اور اسی طرح اگر وہ کہے گا نہیں میرا تو مقصد یہ تھا، پھر اس کا حکم بدل جائے گا. طلاق ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، حضرت ابوبکر زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے 2 سال خلافت کے. مسلم شریف کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی عہد ابی بکر وصدرین وسنتین من خلافت عمر. 2 طلاقیں تھیں. 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. ایک واقعہ رونما ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو رقانہ آئے اور اس نے بڑے غمگین تھے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. یہ حدیث ابی داؤد میں اور مسند احمد میں موجود ہے. مسند احمد کی سند زیادہ مضبوط ہے سنن پہ. تو یا رسول اللہ نے طلق تو زوجتی سراسا طلقات، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور میں بہت رنجیدہ ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راجعہ انا واحدہ، رجوع کرو یہ ایک ہی ہے. تو رسول اکرم سے اس کا رجوع کروا دیا. اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی نئی تشریع نیا قانون لا رہے ہیں آپ نے وہ جو اللہ کے رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو اس کو منسوخ نہیں کیا آپ نے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا. لیکن لوگوں میں طلاق کا ایسا رجحان ہو گیا تھا، عرب معاشرہ ایسا ہی ہے، تو حضرت نے دیکھا یہ معاملہ بہت بگڑتا جا رہا ہے سزا کے طور پر کہ اگر تم میں سے کسی نے 3 طلاقیں دی ہم اس کو نافذ کر دیں گے. اور یہ چیزیں جو یہ امر آپ نے اس لیے کیا تاکہ صحابہ کرام ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر زمانے کی طرف پلٹائیں. ٹھیک ہے. کہ طلاق صرف وہی طریقہ اپناؤ جو اللہ رسول کے زمانے میں تھا، سمجھے نا. تو
ہمارا یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں تو ایک ہی ایک اور استعمال کی جائے۔ موقف لے لیں جی، پھر جی، اس کے بعد جی، میں واپس آتا ہوں۔ جی میں چاہ رہا ہوں کہ علامہ صاحب کا بھی ایک موقف ہے، بسم اللہ الرحمن اور اس میں ایک الرحیم۔ بات تھی جو میں مفتی نوید صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ایک اور بات آئی تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے طلاق اس صورت میں ہے جب میاں اور بیوی کے درمیان ساتھ زندگی گزارنے کے تمام امکانات ختم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ جذباتی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ سوچا سمجھا عمل ہے۔ چونکہ سوچا سمجھا عمل ہے اس لیے اس کی شرائط اہل البیت علیہ السلام کے ذریعے سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اور جن کی بنیاد پر فتاویٰ دیے گئے ہیں اس میں اس کی شرائط انتہائی سخت ہیں۔ طلاق میں اگر شوہر غصے کی وجہ سے چپ چاپ کہے کہ میں نے طلاق دے دی، طلاق نہیں ہے، بلکہ طلاق کے لیے 2 عادل گواہوں کی موجودگی شرط ہے۔ ایک اور پہلو آ گیا ہے۔ 2 عادل گواہ موجود ہوں گے اور آپ شعوری طور پر طلاق دیں گے، جذباتی طور پر نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، بیوی اس صورت میں حالت طہر میں ہونی چاہیے۔ تیسری بات، اس طہر کی حالت میں جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ دونوں کے درمیان تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی اور بھی کافی ساری شرائط ہیں۔ ان تمام شرائط کی موجودگی میں شوہر جب طلاق دے گا 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کو طلاق طلاق طلاق، یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ باقاعدہ طلاق کا صیغہ جاری کرے گا، یا خود یا اس کی طرف سے کوئی وکیل، جس میں یہ مفہوم ادا ہوگا کہ اب میں اپنی بیوی فلان کو آج کے بعد طلاق دے رہا ہوں۔ اس طرح سے فی المجلس، ایک مجلس میں جو طلاق کا صیغہ جاری ہوگا، وہ چاہے آپ 1 دفعہ یہ جملہ استعمال کریں چاہے 3 دفعہ جملہ استعمال کریں، اس کا جو اثر ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی یہ ایک طلاق شمار ہوگا۔ اب اس ایک طلاق کے بعد اگر شوہر کو یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، چاہے اس نے 3 ہی دفعہ کہے ہوں، لیکن ان تمام شرائط کے بعد اگر اس کو یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب اگر وہ بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہے تو نئے سرے سے اس کو نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رجوع کی نیت سے جب دیکھے تو یہی اس کا رجوع ہے اور کافی ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بیوی کو وہ گھر سے اس عدت کی مدت پوری ہونے تک نکالنے کا مجاز نہیں ہے، بیوی اسی گھر میں رہے گی جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ رکھا بھی، یہ شرط رکھی بھی اسی لیے گئی ہے کہ شوہر کسی وقت اگر پشیمان ہو جائے تو یہ گھر اجڑے نہیں، دوبارہ آباد ہو جائے۔ طلاق دینے کے بعد بھی ساتھ رہ سکتے ہیں؟ پہلی دفعہ طلاق، اچھا پہلی طلاق دفعہ کے بعد، ہاں۔ ٹھیک ہے، پہلی دفعہ طلاق اس دے پہ دی، تو آپ بھی اگری کر گئے تھے، آپ بھی کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ طلاق دے دی، مدت ابھی پوری نہیں ہوئی عدت کی اس مدت میں بیوی شوہر کے گھر ہی رہے گی۔ اگر شوہر نے بیوی کی نیت سے، رجوع کی نیت سے بیوی کی طرف نہ دیکھا اور عدت کی مدت پوری ہو گئی تو یہ ہو گئی پہلی طلاق۔ اب اگر وہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو نکاح کرنا پڑے گا، صرف دیکھنا اور رجوع کرنا کافی نہیں ہے۔ لیکن اگر مدت کے اندر اس نے رجوع کیا تو پھر یہاں پر نئے سرے سے نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دفعہ۔ اب ایک دفعہ کے بعد دوبارہ کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، پھر کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، پھر اس نتیجے پر پہنچے ہم تو رہ نہیں سکتے ساتھ میں، انہی شرائط کے ساتھ جن کا تذکرہ پہلے ہوا ہے، دوبارہ شوہر طلاق دے گا۔ اگر اس طلاق کے بعد، دوسری دفعہ کی طلاق کے بعد مدت پوری ہونے تک انہوں نے رجوع کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر رجوع نہیں کیا، مدت ختم ہوئی تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 180 دن کا پروسیس ہے، 120 دن، 4 مہینے تقریباً، 4 مہینے۔ یہ جو عدت کی مدت ہے نا، یہ تو سب میں مشترک ہے نا، عدت کی یہ جو مدت ہے یہ پوری ہونے تک بیوی کو وہ گھر سے نہیں نکال سکتا۔ اس دوران میں اگر وہ رجوع کرنا 40 دن کی ہوتی ہے نا عدت نہیں، ہاں 4 مہینے ہوتی ہے عدت۔ ہمارے یہاں جو طلاق کی عدت ہے وہ 3 حیض ہے، 3 مہینے ہو گئے نا، سیدھی سی بات ہے۔ اب دیکھیں، اب اگر یہ دوسری دفعہ کی مدت پوری ہو گئی، کم بھی ہو سکتا، ہاں سنیں، دوسری مدت پوری ہو گئی اور اب اس نے دوبارہ اگر نکاح کرنا ہے، وہ جو مدت پوری ہوئی تو وہ نکاح کر سکتا ہے
اب اس کے پاس صرف ایک ہی چانس رہ گیا تیسرے طلاق کا. اگر اس دوران میں یا اس کے بعد پھر کوئی جھگڑا ہوا اور یہ نباہ نہ سکے اور اس نے طلاق دے دی تو اب اس کے بعد یہ خاتون اس پر حرام ہے. اب یہ شخص اس خاتون کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. اب 3 اس طرح سے شرائط کے ساتھ طلاقوں کے صیغے جاری کیے جانے کے بعد اب اگر شوہر دوبارہ پشیمان ہوتا ہے تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ نہیں اب تم رجوع نہیں کر سکتے. اب خاتون پہلے کہیں اور شادی کرے گی. اب اگر اس نے اپنی مرضی سے تکلیف دے پروسیس ہے پورا. اب دیکھیں نا جب اتنا سارا آپ کو ٹائم ملا نبھانے کا اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا, اب عورت کو شریعت اختیار دے رہی ہے کہ تمہاری مرضی ہے اب جس طرح سے زندگی بسر کرو, اس شوہر کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتی. اب اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی, زندگی گزار لی, کچھ عرصے کے بعد وہاں سے طلاق ہو گئی. اس صورت میں پہلا شوہر اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن اس شرط پر کہ تم جاؤ کسی اور سے نکاح کر لو, اس کے بعد وہ پیریڈ گزار لو, پھر آؤ ہم دونوں شادی کر لیں. اس کا کوئی تصور مکتب اہل البیت میں اس طرح سے بالکل اچھا اس طرح سے نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو ہوتا ہے حلالہ. مفتی نقوی صاحب ایک بات آئی حنیف قریشی صاحب کی طرف سے کہ طلاق کا حق جو ہے وہ صرف مرد کے پاس, تو یہ خلا کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. آج کے بعد میں زیادہ بولوں گا, 3 دفعہ بولوں گا اور میں شمار کروں گا اس کو 1. پروفیسر یونس صدیقی صاحب ناراض نہیں ہوں گے. کیوں؟ گفتگو 3 دفعہ کروں گا اور میں 1 شمار کروں گا, ٹھیک ہے؟ اور یہ لازمی کروں گا, میں افطار میں پہلے بھی بولوں گا اور پھر میں اس کے بعد بھی بولوں گا, پھر آخر میں بھی بولوں گا. تو وہ ہے کہ وہی بات کریں گے, ایک لفظ آگے ایک لفظ پیچھے نہیں. اب آئیے, یہ بہت نقطے کی بات کی آپ نے. بات ایک ہی ہوگی لیکن ہوگی 3 دفعہ. میں وہی بات کروں گا, شریعت کی, قرآن کی, حدیث کی بات ہوگی, اس سے باہر نہیں ہوگی. اس پارٹ کو ریکارڈ کر کے نا ریپیٹ پہ لگا دیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ ایک ہی بات شمار ہوگی میری. تو خیر یہ ذرا تھوڑا سا ماحول بہتر ہو گیا. میں گزارش یہ کروں گا کہ دیکھیے عورت کو بھی حق حاصل ہے لیکن طلاق دینے کا حق نہیں ہے. یہ تو مرد کا حق ہے, جیسے آیہ کریمہ قرآن کی پڑھی گئی. پتہ ہے 1 سیکنڈ میں نا لوگ یوں, خواتین تو آپ کو پتہ ہے, ہاں جی وہ آدھی بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, پوری بات کلیئر کر. عورت کا کیا معاملہ ہے؟ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے, نباہ نہیں ہو رہا, تو وہ قاضی کے پاس جائے گی, شکایت درج کرائے گی کہ جناب یہ مظالم میرے ساتھ ہو رہے ہیں, یہ معاملات ہیں. تو اب جو قاضی ہوگا وہ اس کے شوہر کو طلب کرے گا, پورا پروسیس سے گزارنے کے بعد کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس کی انتہا تک پہنچنے کے بعد, جسے ہم خلا کہتے ہیں, شرعی نہیں یہ والا خلا, میں اس کی بات نہیں کر رہا, شرعی طور پر جو قاضی ہوگا وہ اس کے نکاح کو ختم کر دے گا, کہے گا کہ تم الگ, یہ الگ. آج کل فیصل قریشی صاحب جو کچھ کورٹ میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سر میرا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں نہیں بالکل آپ کا تو ہے ہی نہیں نا, میرا قصور ہے, لیکن آپ کورٹ میں جائیں تو کورٹ میں کیا ہوتا ہے, ہم جب کورٹ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاتون جاتی ہے کہ جناب میرا نباہ نہیں ہو رہا, اور ذرا سی بات پر, اور واقعتاً جو باتیں آج کل ہم مختلف ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا, ان کا کہیں نہ کہیں حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. اور ایک ایسی جو ہے وہ عورت چلی گئی, کیوں گئی جی, مجھے اس نے اپنی بہن کو شاپنگ کروائی ہے, مجھے نہیں کروائی, اب اس پہ لڑائی ہوئی اور وہ کورٹ میں چلی گئی. یہ کیس اب بھی کورٹ میں موجود ہے اس وقت, اس لمحے بھی. اور اس نے جا کے, اب کورٹ والے کیا کرتے ہیں فیصل قریشی صاحب, یہاں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ باوجود طاقت ہونے کے ہم وقت کے وزیر اعظم کو پکڑ کے کورٹ میں کھڑا کر دیتے ہیں. ہم چاہیں تو طاقتور ترین آدمی کو کٹیرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, پھانسی دے دیتے ہیں, پھانسی دے دیتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے, کورٹ والے ایک جو ہے نا وہ اس کے نام لیٹر جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی تم کورٹ میں آ جاؤ, وہ نہیں آتا, دوسری دفعہ نہیں آتا, اور تیسری دفعہ وہ اس کو ڈگری دے دیتے ہیں اور جج یہ کہتا ہے کہ جاؤ اب تمہارا نکاح ختم ہو گیا. اس کی گنجائش کم از کم ہمارے یہاں قطعاً نہیں ہے کہ اس طرح یہ جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ اس کو خلا کہتے ہیں. یہ نکاح فسخ کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے کہ جو مطلب جو ہمارے یہاں کورٹوں میں ہوتا ہے,
تو اس لیے اس حوالے سے ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں لوگ بلاتے ہیں کہ جی نکاح پڑھانا ہے، تو کیا ہو گیا بھئی یہ کنواری ہے، وہ لکھا ہوتا ہے فارم میں نا، تو جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کنواری ہے، طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، تو کہتے ہیں طلاق یافتہ ہے، تو ظاہر ہم کہتے ہیں کہ ذرا طلاق نامہ دکھائیے، تو وہ کورٹ والا سامنے لے آتے ہیں، پھر ہم انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ صاحب ہم یہ نکاح نہیں پڑھا سکتے، اس لیے کہ یہ تو نکاح پر نکاح ہے۔ ہماری کیا پولیس کے پاس یہ طاقت نہیں، ہم بڑے سے بڑے ظالم کو لا کے پکڑ کے کھڑا کرتے ہیں، اگر واقعتاً آپ نے یہ کرنا ہے۔ کریں یہاں سے بریک کے بعد، جی چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ہاں، ویلکم بیک، سکون آ گیا جی، میری کمر ہی رہ گئی تھی اس کرسی پہ بیٹھ کے، بڑا سکون ہے۔ مفتی نوید صاحب سے بات ہو رہی تھی، بات بیچ میں رہ گئی تھی۔ اچھا یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ واقعی یہ کچھ سمجھ میں آئی نہیں ہے میرے، کہ پھر یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کے فیصلے ہو جائیں، بیکاز اس میں ہوا ہے ہمارے ایک جاننے والوں کے ساتھ، وہ لڑکا باہر تھا، یہاں سے خط و کتابت کی کوشش کرتے رہے، وہ لڑکا جواب تھا ہی نہیں یہاں پہ، تو وہ جواب ہی نہیں دے پایا، تو جب وہ واپس آیا تو اس کی بیگم کی شادی کہیں اور ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ یوں تھا کہ مطلب ایک سال بعد میں آیا ہوں تو یہ تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے۔ تو یہی علت ہے، اسی کے سبب ہمارے علماء خاص طور پر حناف یہ کہتے ہیں یہاں کہ بھئی کورٹ میں آپ اس حوالے سے مت جاؤ۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اصول ہمیں دے رہا ہے کہ خاندان کے بزرگوں کو بٹھایا جائے، کوئی مسئلہ ہے وہاں حل کیا جائے، پھر شرعی طور پر اگر قاضی واقعتاً نظام شرعی ہو تو کم از کم ہم یہ اپیل یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ کم از کم نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل کے حوالے سے، کہ جب آپ نکاح کے لیے کورٹ نہیں جاتے، وہ نادر ہوتا ہے کہ کوئی مطلب لڑکا لڑکی مرضی سے جائیں، اور وہ پھر اس پر بھی علماء نے یہاں گفتگو کر دی تھی کہ اس کی کیا حیثیت ہے، ولی کی اجازت کیسے ضروری ہے، تو یہاں کم از کم طلاق کے مسائل کے حوالے سے کورٹ میں ججز حضرات سے پورے ادب و احترام کے ساتھ فیصل بھائی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم پر توہین عدالت نہ لگائیں، چونکہ میں تو ان چیزوں کو بخوبی جانتا ہوں کہ ہمیں کیا بات ٹی وی پر بیٹھ کے کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ میں صرف ہاتھ جوڑ کے اپیل کر سکتا ہوں ججز کی خدمت میں کہ آپ کم از کم جب وہاں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پولیس کے ذریعے آپ علماء سے رابطہ رکھیں، کسی ایک اچھے عالم دین کو بلا لیں۔ آپ ان وکلاء کو، یہاں گواہ بھی کیسے مل جاتے ہیں، آپ سٹی کورٹ میں چلے جائیں تو پیسوں پر آپ کو گواہ مل جائے گا، وہ آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ شرعی گواہ کیا ہوتا ہے وہ تو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا، وہ کسی کیس میں کسی کے خلاف دوسرے نے اسی کی حمایت میں گواہی دے رہا ہوتا ہے، تو یہ سارے مسائل ہمارے کورٹ میں ہیں۔ تو ہم ججز حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس بڑی پاور ہے، آپ چاہیں تو کمشنر کو معطل کر دیں، آپ چاہیں تو جو ہے نا وہ آئی جی کو معطل کر دیں، سب کچھ کر سکتے ہیں نا آپ، تو آپ کی خدمت میں ہم دست عرض کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے جہاں وکلاء ہوتے ہیں وہاں کسی عالم دین کو بھی آپ ساتھ بٹھا لیں، اور ان سے بٹھا کر پوچھ کر آپ کوئی بات آگے بڑھائیں گے تو معاملہ حل ہوگا۔ ابھی یہ بات پتہ چلی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں اس حوالے سے اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکے، تو ہمارے نوجوان دوست ہیں، تو یہ اچھا کام ہے، ہم ان کی تحسین کرتے ہیں اور جلد یہ کام ہو جانا چاہیے۔ چلیں، شکر الحمدللہ۔ مجھے چھوٹے ایک جواب، مجھے چھوٹا بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں طلاق گواہوں کی موجودگی میں ہوتی ہے، نمبر ایک، آپ کہتے ہیں کہ اگر اکیلے میں بھی دی تو مانی جائے گی، لیکن میرا ایک سوال ہے، وہ شاہ صاحب کی بات کے بعد میں وہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی، جیسے معاشرتی مسائل آتے ہیں، اسی طرح ایک فیملی آئی ابھی میرے پاس چند دنوں پہلے، وہ بڑا بھائی ہے گھر کا، اس نے شادی کی اور اس کو پتہ بھی نہیں، کورٹ سے جو نا گھر میں پیپر آتے رہے، اور وہ کاروبار میں مصروف تھا، 3 مرتبہ آئے ہوں گے، اس نے وصول بھی نہیں کیے، کسی اور نے وصول کر لیے ہوں گے، اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا اس کی جو بیگم ہے اس نے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، اور پتہ یہ چلا جی کورٹ سے، پہلے بھائی کو گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہے، بڑے بیٹے کو بھی، بھائی کو بھی پتہ نہیں ہے، اس کو کورٹ سے کھلا ہو گئی، اور اب چھوٹا بھائی شادی کر کے بیگم کو لے کے چلا گیا۔ اب المیہ دیکھیں کہ اس گھر کا، اس خاندان کا کیا حال ہوگا،
یعنی لاپرواہی دیکھیں کہ کورٹ سے پیپر یہ بھی دیکھ لیں کہ بھائی جو اس فرد کو بلانا بھی نہیں، آج کل کیا ہوتا ہے پیسے لے لیتے ہیں کہ لڑکے کو نہیں بلانا، لڑکے کو پتہ بھی نہ چلے. تو ہمارے یہاں معاذ اللہ یہ غیر شرعی کام جب ہوں گے سر، اللہ کا بھی عرش کانپتا ہوگا. اس گھر کا کیا حال ہوگا، اس خاندان کا کیا ہوگا جب اتنا اندھا قانون ہو جائے گا اور کیا پیسے پہ ہر کام ہوتا رہے گا. تو سر اسی لیے کتنا ہمارے بڑا علماء کتنا منع عالمی کرتے ہے. ہیں. تو اس یہی میں وجہ ہے. شرعی احکام پتہ ہونے چاہیے سر. شریعت واقعی حقوق زوجین پتہ ہونا چاہیے. طلاق اور اس کے نکاح کے مسائل یہ میاں بیوی دونوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے جیسے مفتی صاحب نے بات کی. اچھا میرا جو اس پہ ایک سوال آیا تھا کہ آپ کی ایک طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد آپ کی صلح ہو گئی، ٹھیک ہے. اب صلح کے بعد کہیں جا کے 4-5 سال کے بعد آپ نے ایک اور طلاق دی تو وہ ایک کاؤنٹ ہوگی یا وہ دوسری کاؤنٹ ہوگی؟ جی دیکھیں یہ تو بڑا واضح ہے کہ وہ جو پہلی کل زندگی میں ایک یعنی کہ مرد کو ایک جو بیوی ہے اس کے لیے 3 طلاقیں اختیار ہے. جس طرح پسٹل میں 3 گولیاں ہیں، اچھا ایک چلا دی، دوسری چاہے نہ چلائے یا زندگی ساری پاس رکھے، ٹھیک ہے. ایک دے دی وہ ختم نہیں ہوئی ہے، پھر دوسری پھر تیسری. اچھا میں ہماری بات جو عام ترین جو ایک میسیج تھا 3 طلاقوں کے حوالے سے کہ کیا مجلس واحد میں کٹھی جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو وہ 3 ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہے. محترم یونس صدیقی صاحب نے اپنے مسلک آل الحدیث جو وہابی حضرات ان کا ایک مسلک ہے، انہوں نے اپنا مسلک بیان کیا. اور میں یہاں بات کرنے سے پہلے فیصل بھائی یہ بھی یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ انہی مسائل پر یہاں گتھم گتھا اور کیا سے کیا چینلوں پر ہوتا رہا ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یار الحمدللہ مشکل سے مشکل بات کو دلائل کے ساتھ یہاں بڑے آرام سے بیان کیا جاتا ہے اپنا موقف. اب ہم اہل سنت و جماعت کا شواف مالکی یعنی فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی چاروں جو ہمارے مسلک کے یہ جو فقہ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاقیں چاہے یکمشت دی جائیں یا 3 سے زیادہ لفظوں سے دی جائیں. مطلب ایک بندہ کہتے جا تجھے 50 طلاق ہے، یا ایک ایک کر کے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے دی جائیں تو وہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں اور اکیلے میں ہو سکتی ہیں. جی اکیلے میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے شیخ نے 2 حدیثیں پڑھی، میں ایک تو ان کا جواب ضرور دینا چاہوں گا، ظاہر ایک آن ایئر بات ہوئی ہے، اور دوسری میں اپنی جو دلائل ہیں ہمارے اس کو میں جلدی سے عرض کرتا ہوں. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ انا رجلا طلق امرأۃ ثلاثا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں. اس نے دوسری جگہ یعنی عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کیا اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے سوال کیا کہ کیا میں اب پہلے سے، اس نے اس کو طلاق دے دی تو اس نے کہا جی کہ میں کیا پہلے سے جو ہے نا شادی کر سکتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ تیرا ذائقہ نہ چکھ لے. نہیں اس کو جو ہے نا وہ دبے لفظوں میں بتایا کہ جب تک وہ حقوق زوجیت ادا نہ کر دے. اس حدیث کے تحت حضرت امام ابن حجر فتح الباری کے اندر اور عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا طلق امرأۃ ثلاثا، تو کہتے ہیں کہ اس کے کیا مطلب ہے، کہتے ہیں فی مجلس واحد، ایک جگہ اس نے 3 طلاقیں دی. اور پھر ہمارے ہاں یہ جو موطا امام مالک ہے اس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہے، میں نے بیوی کو کہا جا تجھے 100 طلاق. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور 97 طلاقوں کے ساتھ تو نے اللہ کی آیت کو مذاق کیا ہے. اسی طرح ابن ماجہ یہ سیاستہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عویمر والا مشہور حدیث ہے ان کے شیخ کے علم میں ہوگا، وہ واقعہ حضرت سال بن سعد سے مروی روایت ہے کہ ایک شخص سے اس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دی. اور ابن ماجہ نے وہاں پر چیپٹر باندھا ہے، عنوان دیا ہے جس عنوان کے تحت یہ حدیث لے کر آئے. اور وہ عنوان کیا ہے، ایک مجلس التطلیقات ثلاث فی مجلس واحد. اور یہی روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے اور یہی روایت نسائی کے اندر ہے. اسی طرح حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شوہر اس نے ان کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تو نفذہا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے یہ 3 طلاقیں ہوئیں ایک مجلس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ فرما دیا.
اب بات آ گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو جو مثلا جو ہے نا وہ پہلے 1 ہوتی تھی اور بعد میں ان کو 3 انہوں نے شمار کیا. یہاں کتنی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کر دیا. کویسچن یہ ہے کہ حضرت عمر نے رسول خدا یا شریعت کی چاہت کے خلاف کام کیا تھا یا شریعت کے عین مطابق کام کیا تھا؟ اگر حضرت عمر شریعت کے مخالف کام کر رہے ہیں تو کیا وہ جو حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں ہزاروں وہ خاموش رہے اور وہ اطاعت کرتے رہے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ خلیفہ راشد ایک ایسا کام کر رہا ہے جو مزاج رسول کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے؟ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ کام کیا تو آپ کا کسی نے انکار نہیں کیا، اور بنیادی طور پر وہ راوی حدیث حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں، انہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد شریف کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر روایات موجود ہیں، جن میں سے میں نے ایک آپ کے سامنے پہلے بیان کی ہے. بھئی ایک حدیث کا راوی 3 طلاقوں کو ایک کہہ رہا ہے خود، اور خود وہ فتوے دے رہا ہے. ایک جگہ پر یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا، ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ طلق تو زوجتی ثلاثاً، میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں تم لوگوں نے بڑی جلد بازی شروع کر دی ہے، اور آپ نے نفذہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو نافذ فرما دیا. تو اب یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا، ان کے سامنے یہ روایات بھی تھیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے 3 کو 3 قرار دیا. اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اب اس میں جلدی بات کر رہا ہوں. حدیث رکانہ جو ہے نا وہ پیش کی گئی مسند احمد بن حنبل کی، بلا شبہ یہ ابو داؤد میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. تو یہ جو حدیث رکانہ ہے اس کے حوالے سے امام ابن حجر التلخیص الخبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ معلول ہے، اور حافظ ذابی نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اضطراب ہے. یہ مختلف حدیث کی کتابوں میں اس کے اندر اضطراب الفاظ ہے، اور جو حدیث مضطرب ہو، دوسری طرف اللہ کے نبی کے صحابہ کا عمل ہو، پوری امت کا عمل ہو، وہ حدیث کیسے قابل قبول ہے؟ سوال جلدی سے میں اس کو چند سیکنڈ میں کلیئر کرتا ہوں کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں 3 کو جو نا وہ 3 جو حضور کے دور میں 1 ہوتی تھی تو انہوں نے 3 کا اصل میں ہوتا یہ تھا، یہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. ایک ہے بریک سے آگے کلیئر کر لیں جی، یہ چلیں چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. چونکہ وقت ایسا ہے تو ہم نے کہا ساتھ ساتھ سیری بھی چلتی رہے اور بات بھی چلتی رہے. تو میرے خیال سے آپ کی طرف سے میں بات کو ختم کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ کیوں کر ایسا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں 3 طلاقیں 1 ہوتی تھیں، تو حضرت عمر کو کیا لگی کہ وہ جناب 3 کو 3 کہہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو حدیث رکانہ ہے، حدیث رکانہ کے اندر بھی آپ الفاظ دیکھیں تو وہاں پر یہ کہ اللہ کے نبی نے ان سے قسم اٹھوائی کہ کیا تو حلف اٹھاتا ہے کہ واقعی تو نے 1 ہی طلاق دی ہے؟ اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جا تجھے طلاق ہے. اب یہاں ایک 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی ایک طلاق دے رہا ہے اور اس کی تاکید کر رہا ہے، جیسے آپ کسی کو مار کر کہتے ہیں ہاں میں نے تجھے مارا ہے. آپ نے 3 دفعہ نہیں مارا، آپ نے 1 دفعہ مارا. یہ بھی چانس ہیں اس لفظ کے اندر، اور یہ بھی ہیں کہ آپ نئے سرے سے 3 طلاقیں دے رہے ہیں. طلاق ہے 1، طلاق ہے 2، طلاق ہے 3. اب یہاں صحابی رسول ہے، وہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میری 3 کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، میں 1 دے رہا ہوں. اور اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کا نبی وہ ہے جس کے ساتھ ہر وقت وحی کی طاقت ہے کہ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا پکڑا جائے گا، وحی آ جائے گی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور یہاں پر ایک لفظ البتہ بھی ہے اسی حدیث رکانہ کے اندر، لفظ بتہ ہے کہ اور اس میں عموماً 1 طلاق ہوتی ہے. اس وجہ سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اور بخاری اس کی تائید کرتی ہے روایت کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ دور رسول کے اندر ان کی تائید وحی الہی کے ذریعے سے ہوتی تھی. آج کے بعد میں تمہارے فیصلے ظاہر پہ کروں گا، اگر تم میں سے کوئی خیر کی بات کرے گا تو اس کو خیر کے اوپر، اور اگر شر کی بات کرے گا تو اس کو شر کے اوپر معمول کروں گا. تو اس وجہ سے اب اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں دیتے ہیں تو اس کا چانس یہ ہے کہ وہ 1 کی تاکید کرتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے
جا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یعنی وہ پچھلی طلاق کی تاکید کر رہا ہے، اس کو 2 دفعہ مزید بیان کر رہا ہے۔ اچھا ایک تو اب یہاں معاشرے کے اندر یہ جسے کہتے ہیں نا دین سے دوری اور نفس پرستی اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، اس حوالے سے حضرت عمر نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ چیز بھی یہاں پر نہیں دیکھی جائے گی، اور ظاہر کے اوپر اگر 3 دفعہ کہے تو 3 دیکھا جائے گا۔ اور یہ لفظ بڑا قابل غور ہے سننے کے لیے کہ یار 100 طلاق دے رہا ہے بندہ، اور 100 میں سے 97 اس میں سے نکال کر 3 اگر ہو جاتی ہیں، تو پھر ایک دفعہ جب وہ کہہ رہے جا تجھے 3 طلاقیں، تو یہ 3 طلاقیں کیوں نہیں ہیں؟ ان احادیث کثیر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جمہور امت محمدیہ جس میں بڑے بڑے ائمہ ہیں، صحابہ ہیں، پوری امت، انہوں نے کہا کہ بھئی 3 طلاقیں 3 ہوں گی اور 1 طلاق 1 ہوگی۔ یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ تو اس میں اگر شیخ کے مسلک کا موقف ہے، ان کے اہل حدیث کا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو بھئی ان کا مسلک ہے، ہم تو اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بھائی میں جیسے آپ شیخ صاحب نے فرمایا ہے ایک نقطے کی کہ وہ یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک روایات کا سلسلہ اہل البیت کے ذریعے سے ہے اور ایک ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب تعارض ہو، تو اس صورت میں اہل البیت کی روایات کو ہم پہلی ترجیح پر رکھتے ہیں۔ اہل البیت کی طرف سے جو ہمیں روایات ملی ہیں اس میں 2 چیزوں کی، اس بحث سے قطع نظر ان 2 چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ نکاح میں بھی اور طلاق میں بھی قصد انشاء ضروری ہے۔ قصد انشاء وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب یہ لفظ بول رہے ہوں تو اس لفظ کے پیچھے آپ کا ارادہ بھی شعوری طور پر ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر جو لفظ آپ بول رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کا شعوری طور پر ارادہ نہیں ہے تو یہ لفظ اپنا اثر نہیں رکھے گا۔ اس لیے چاہے انکحتو و قبلتو ہو یا انتی طالق ہو، دونوں صورتوں میں آپ پیچھے اگر ارادہ کر رہے ہیں کہ میں نکاح کر رہا ہوں تو نکاح منعقد ہوگا، اگر آپ پیچھے ارادہ کر رہے ہیں کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو طلاق منعقد ہوگا، لیکن انہی شرائط کے ساتھ جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ثلاثن جدن جدن و حزلن حزل، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور جن کا مذاق بھی حقیقت ہے، ان میں سے ایک طلاق بھی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی منہ سے کہتا ہے میری بیوی کو طلاق ہے، اب کیا وہ اس انشاء نیت سے کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، یہ اس کے اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں اگر وہ خاتون اس کو مطالبہ کرتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو اب چونکہ ہم تو اس کی نیت سے واقف نہیں ہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے، تو عند القضاء یعنی جب قاضی یا مفتی جب فیصلہ کرے گا تو وہ طلاق کے ہونے کا کرے گا، اور اگر وہ قضاء کی طرف وہ خاتون نہیں آتی اور وہ پروفیسر صاحب کی بات جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ عند اللہ اور اس کا رسول۔ پروفیسر صاحب کی بات تھوڑی سی بیچ میں رہ گئی ہے، پروفیسر صاحب کلیئر کر لیں تو مجھے ایک بڑا ضروری سوال پوچھنا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ مسئلہ طلاق جو ہے بڑا حساس مسئلہ ہے، حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، اس میں ہمیشہ علماء محتاط رہتے ہیں۔ یا طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اگر ہم ایک دفعہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، یہ کہنا قرآن مجید کے الطلاق مرتان فامساک بالمعروف و تسریح باحسان، اس میں مرتان ختم ہو جاتا ہے، 2 دفعہ طلاق کے ایک تو یہ چیزیں ہوگی اس میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں محمود بن لبید کی روایت ہے کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأن رجلا طلق زوجہ 3 طلقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 طلاقیں دی، فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم غصے سے کھڑے ہو گئے، کام غضبان، آپ نے فرمایا ایولا بکتاب اللہ وانا بین ظہورکم، کیا تم اللہ کتاب سے کھیر رہے ہو، میں تمہارے زمانے میں؟ یہ کبھی نہیں ہوا رسول اکرم کے زمانے میں کہ 3 طلاقیں آپ نے نافذ فرمائی ہوں۔ یہ شیخ سے روایت ہے کہ آپ نے ذکر فرمایا، انشاءاللہ میں دیکھوں گا اس روایت کو۔ تو اچھا باقی یہ شیخ صاحب نے جو روایت یہ ہے کس کی
वैमिर की रिवायत, उनमें लान हुआ था, लान खुद ही जुदाई है। तो उसका तो तलाक का मसला जो था वो उसने कहा तलाक दी उसको, ठीक है, लेकिन ये कि देखिए तलाक का मसला बड़ा हसास मसला है। जब इख्तलाफ हो जाए हम इख्तलाफ का हल क्या है? अल्लाह क्या फरमाते हैं? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। जब तुम्हारे अंदर झगड़ा हो जाए तो अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। अब जब आप कहें मैं ये 3 तलाक की एक मजलिस की 3 तलाक की 3 ही शुमार होगी और एक तरफ से आवाज़ें नहीं एक शुमार होगी, एक शुमार होगी, फिर हम अल्लाह और रसूल की तरफ लौट जाए। हम देखिए अल्लाह और रसूल के ज़माने में क्या होता था। हम एक ही बात पे रुक गए हैं, मुझे एक थोड़ा आगे चलना था और मसाइल पे चलना था, हम वहीं रुक गए। मैं मतलब तो ये काफ़ी देर से एक ही जगह पे रुक गए। साहब बातें बाकी ये को दोनों तरफ दलाइल हैं जी, हाँ दलाइल होंगे, बिल्कुल होंगे। उम्मत का मसला का वो उम्मत है, उसको हम जुटा नहीं सकते। उन्होंने भी कर दिए, मैंने भी कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यार से हमने बता दिया। उन्होंने जो रिवायात पेश की थी मैंने उनका जवाब दिया और मैंने साथ ये भी बता दिया, ये सबसे बड़ी हमारी दलील है कि कैसे मुमकिन है कि पैगंबर खुदा का खलीफा, ठीक है, हजारों सहाबा के सामने ये हो गई फैसले के खिलाफ बात कर रहा है। बिल्कुल क्लियर हो गई। और आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, एक लफ्ज़ है तलाक कलमा कहते हैं या पता नहीं क्या उसको कहते हैं, कहते हैं कि वो पता नहीं ऐसा कोई एक लफ्ज़ है कि कसम खा के कुल्लमा। अच्छा, वो क्या है? फैसल भाई, एक तो यहाँ बैठ के उलमाए कराम ने और ज़ाहिर है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो मौक़िफ़ बयान किया वो हमारा मौक़िफ़ है अहले सुन्नत का, आनाफ का, और बाकी तमाम उन्होंने बता दिया। उस हवाले से एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर उनका ताल्लुक़ वाक़यतन गैर मुक़ल्लिद हज़रात से है, वो उनके हाँ नमाज़ पढ़ते हैं, गैर मुक़ल्लिद हैं, तो वो उनके फ़तवे पर अमल करें, वो उनके पास जाएं। इसी तरीके से अगर कोई आदमी अहले तशय्युअ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, अहले तशय्युअ के मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, तो वो इनके पास पहुँचे, यहाँ से जो है ना वो जवाब ले। और इसी तरह से अगर कोई आदमी अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता है, अहनाफ से, तो वो हमारे पास आकर पूछे, हमारे मदारिस में आकर पूछे। और मैं यहाँ बैठकर ये बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई शिया नौजवान आ जाता है, कोई वहाबी नौजवान आ जाता है, तो मैं उससे पूछूंगा कि तेरा किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है, तो मैं या हम अपने चाहने वाले या अपने मुताल्लिक़ मदारिस को ये दर्स देना चाहते हैं कि वो उनको कहें कि भाई जनाब कि आप अपने जिसको फॉलो करते हो उसके फतवे पर अमल करो, वहाँ से जाकर फतवा लो। मुझे किसी शिया नौजवान के मामलात को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जनाब उसको अपना फतवा थोपूँ। तो इसी तरीके से मेरी ये गुजारिश है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, होगा क्या इसमें? होगा ये, वो देखेगा आसानी का है। जी बिल्कुल, यही बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इधर आसानी है, इधर आसानी है, उधर आसानी है, उधर आसानी है। मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे साथ हो चुका है ना। मेरे पास आए, कहा कि भाई हमारा ये मसला है। मैंने उनसे पूछा कि आप किस फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं? उन्होंने कहा ये छोड़ दें, आप हुक्म बताएं। मैंने उनसे फिर कहा कि अहनाफ का ये फतवा है, अहले हदीस का ये फतवा है और अहले तशय्युअ का ये फतवा है। अब ये 3 फतवा आपके पास आ गए, आपने जाके जो फ़िक़्ह आप फॉलो करते हैं उसके मुताबिक करें और अपने आलिम से पूछें। ये बड़ी खूबसूरत बात है और यही बात हम ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी गैर मुक़ल्लिद हज़रात हैं, अगर उनके पास अहले सुन्नत का कोई आदमी फतवा पूछने जाता है, वो कहें कि हम गैर मुक़ल्लिद लोग तो ये कहते हैं, मगर तुम हनफी हो, तुम अपने तरीके के मुताबिक अमल करो, अपने मदरसे में जाओ। अगर हम ये काम शुरू कर देंगे ना, तो ये इख्तिलाफ वाली बात शायद टीवी पर भी ना हो, लेकिन होता क्या है कि हम उस पर अपना फ़िक़्ह, अपना तरीका जो है वो थोपते हैं और कहते हैं हो सकता है इस एक सहूलत देने से ये हमारे मसलक में आ जाए, हमारी तादाद ज़्यादा हो जाए। ये जो है वो नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपने तरीके पर चलना चाहिए, जो जिसको फॉलो करता है सुभान अल्लाह वो उसके पीछे चले। जी ये तो एक बात मैंने इस हवाले से कर दी थी। जैसे मैंने आपके सामने तलाक़े कुल्लामा जो है, एक मिनट, ये हम लोग जो अगर आता है, अगर आप हनफी फतवा ले जाकर
اگر اہل حدیث اور ہم فتویٰ دیں ہم پوچھتے ہیں اس شخص سے. جاتی مثالیں موجود ہیں یہ ہمارے پاس. فیصل بھائی کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ مولانا یونس صدیقی صاحب نیشنل ٹی وی بول چینل پر بیٹھ کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت کہ حنفی اپنے طریقے کے مطابق عمل کرے, ان کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں, اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو واپس بھیجیں گے. تو میں حنفی حضرات سے جو بار بار ایک تو ان کو تعلیم, میں پھر وہی کہوں گا ہم ان کو اپنا موقف بتائیں گے, لیکن اگر تم حنفی اگر آپ کا موقف اس کے حق میں جا رہا ہوگا وہ کہے گا سر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں, اس کی مرضی, یہ بات میں اس کی مرضی, اس کا آپ نے ہو رہا ہے, یعنی آزاد ہے اپنے اس میں اختیار میں. اس میں فیصل بھائی ہم اس بات کو ٹھوسیں گے نہیں. عوام کے لیے ایک بات کر رہے ہیں جو یہ آپ نے کہا نا کہ دین کے اندر ایسا پھر نہ کریں نا, دین کے اندر یوں کریں تو پھر تو ایک دین چوں چوں کا مربع بن جائے گا کہ آپ کبھی شوافے کی آسانی لے لیں گے, کبھی حنابلہ کی لے لیں گے, کبھی حنفیوں کی لے لیں گے, کبھی اس کی لے لیں گے. میں اکثر جو یہ کہتا ہوں کہ پھر اگر یہ بات ہے تو پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں, مطلب جہاں 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ ہے تو پھر وہاں اور کئی چیزوں کے وہ ذرا نیشنل ٹی وی پہ ذرا اچھا نہیں لگے, وہ کئی چیزوں کے حلال اور حرام کا مسئلہ بھی ایسا آ جائے گا, پھر آپ کو وہ چیزیں کھانی پڑیں گی, وہ چیزیں ماننی پڑیں گی. تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات, اصل ہوتا کیا ہے, لوگ غلطی پہلے کرتے ہیں, جوش میں آ کر کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہیں سے ہمیں نا رستہ ملے اور ہم اپنا سارا وزن مولوی کے اوپر تھوپیں کہ اگر جو بوجھ اٹھائے تو مولوی اٹھائے. وہ اس پہ نا مجھے عامر بھائی نے ایک لطیفہ سنایا تھا بڑا مزے کا, کہتے وہ ڈیورس ہو گئی تو وہ چلے گئے ایک محلے کے ان کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں کچھ بھی کریں صلح تو کروانی ہے, تو طلاق ہوئی کس بات پہ, تو انہوں نے کہا وہ کھانے پہ طلاق ہوئی ہے. تو کہہ رہے کھانے پہ کیسے طلاق ہوئی, کہتے اس نے ہنڈیا بنائی تھی تو مجھے پسند نہیں آئی, تو بس وہ اس بات پہ میں غصے سے میرے منہ سے نکل گیا. تو کہتے اچھا, تو کہتے تھوڑے پیسے ویسے انہوں نے زیادہ لگا دیے تھے. تو اس نے کہا اچھا, تو یہ بتائیں کہ آپ نے کیا مطلب ہنڈیا صحن میں رکھی ہوئی تھی کچن میں رکھی ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا صحن میں رکھے تو طلاق ہوئی نہیں ہے, پھر ہنڈیا جو کچن سے آئے گا کھانا اس میں ہوگی نا, یہ تو صحن میں رکھی ہوئی تھی. سو یہ ایک یہ والے بھی یہ لطیفہ ہوگا ویسے, اہل علم کوئی مفتی اس طرح کا مسئلہ, ہاں وہ ایسا ہوتے ہیں نا یار, مطلب شعبے باز بھی ہوتے ہیں بیچ میں یار, ایسے بہت ہیں. ہاں ہاں آپ کے معاشرے میں ایسے بڑے کیسز ہیں جس میں مولوی نما لوگ صرف پیسوں کی خاطر لوگوں سے اس طرح کے مسائل بیان کرتے ہیں اور لوگوں کا دین خراب کر دیتے ہیں. گیٹر بیٹر چینج کر کے ایسے لوگوں کو اپنا فیصل پکڑے ایسے لوگوں. اس میں ایک چیز, اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے مجھ سے واٹس ایپ پہ ہی ہماری ہو رہی تھی کنورسیشن, پھر اس نے کال کر دی. میں نے کہا بھائی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ جی یہ میں نے اس کو بتایا. کہتا ہے نہیں وہ فلاں جگہ تو یہ لکھا. میں نے کہا تجھے کیسے پتا, تو عالم دین ہے؟ نہیں میں نے فلاں سے پوچھا. تو میں نے اس کو کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے تو دین میں چسکے بازیاں کر رہا ہے. یہ کیا ہوا کہ بھئی جب تجھے مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو مجھ سے پوچھا کیوں ہے؟ جس مفتی سے تو نے پوچھا ہے پھر اس پہ عمل کر, پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے تو بھی اندر سے یہ سمجھ رہا ہے کہ یار مسئلہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے دین کو مذاق نہ بنائیں. چند دنوں کی خواہش کے لیے اگر اللہ نہ کرے جس بیوی کو آپ جھوٹ موٹ کے فتویٰ بازیاں کر کے لے کے آئے ہو وہ اگلے دن تم مر جاؤ یا وہ مر جائے. اسی لیے کہتے ہیں غصہ جو ہے نا وہ تھوڑا کنٹرول میں رکھا کریں. فیصلہ بھائی ہر مسجد کا امام, میں وہی اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں, ہر مسجد کا امام جو ہے وہ مفتی نہیں ہوتا, ہر مسجد کا مؤذن بھی مفتی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ گئے, وہ خادم بھی ہے, اس کی داڑھی بڑی ہے تو اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ علامہ صاحب ہے, تو ہر داڑھی والا بھی مفتی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ضروری ہے لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ وہ بنے میں سبھی ایسے سوشل میڈیا پہ آپ کے ہر بندہ مفتی بنا ہوتا ہے. تو یہ ایک تو علماء کی توہین ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ مفتیانہ کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی بھی مولوی کا کلپ آ گیا, وہ بیچارہ شاید حافظ قرآن میں نہ ہو, اس کی داڑھی بڑی, بولا جی یہی مفتی ہے. تو ہمارے یہاں اہل سنت میں باقاعدہ دارالافتاء ہوتے ہیں جو عالم ہونے کے بعد تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کرتے ہیں, پھر مفتی کی صحبت میں بیٹھ کر کئی ہزار فتاویٰ دیتے ہیں, پھر وہ بڑا مفتی ان کو اجازت دیتا ہے, پھر وہ فتویٰ لکھتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جگہ ڈاکٹر ڈھونڈیں گے تو بڑا عجیب اسپیشلسٹ ڈھونڈنا ہے, ڈائٹ کے لیے جائیں گے, اپنے چہرے کے لیے ماشاءاللہ جائیں گے, حسن کے لیے تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈیں گے. اب جب ہم نے فتویٰ لینے جانا ہے تو گلی کے اہل, بھائی خدا کا خوف کرو یار, آپ صحیح بات کریں گے نا. مسئلہ یہ ہے, ہاں مسئلہ یہ ہے جو اوریجنل ہمارے مفتی صاحبان ہیں, جو اوریجنل ہیں, جو اوتھینٹک ہیں, وہ تو کریں گے صحیح بات, ان کو تو فیصلہ اپنے حق میں چاہیے.
सीधी सी बात है, या उनको अपने हक में चाहिए या सामने वालों के खिलाफ चाहिए। सो दो सूरतें हैं, तो वो तो उनके पास फिर ज्यादा जैसे आपने देखा सफ़र का जवाब मुफ्ती साहब ने दिया था कि औरत अकेले सफ़र नहीं कर सकती, इसमें हमारी कई बहनें समझती हैं शायद हमारी तजलील हो रही है, जबकि औरतों की इसमें पाकीज़गी और तहारत का ख्याल फजल भाई की बात ना बीच में रह गई थी, मैंने उनसे बाद में पूछा था, तो वो सर्टन कोई किलोमीटर्स हैं बीच में जो शरई मसाफत उनके फिक़्ह के मुताबिक। हाँ, तो ये वो बता रहे थे। मैं तलाक उस पे आ जाए ताकि मैं बात फिर ख़त्म करूँ। तलाक़ कुल्ला माँ का एक तसव्वुर जो है ना वो पाया जाता है क्या तलाक़ कुल्ला? और मैं अर्ज़ करता हूँ तलाक़ कुल्ला माँ ये है कि एक आदमी किसी मौके पर ये कहता है कि जनाब अगर मैं ये काम करूँ तो हमेशा हमेशा जो है ना मेरी बीवी को तलाक़ हो, तो वो हमेशा हमेशा जो तलाक़ की बात होती है, यानी जब जब वो निकाह करेगा निकाह होगा तो वो तलाक़ हो जाएगी, जब जब वो निकाह करेगा वो तलाक़ हो जाएगी। ये एक पूरी बहस है अलग से, तो इस पर बात जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ कबातें भी हैं, उस पर भी जो है ना वो बात होनी चाहिए। तो ये तलाक़ कुल्ला माँ का एक तसव्वुर है। तो ये बातें, पहली बात तो ये कि इस तरह की कसम किसी को देनी ही नहीं चाहिए बुनियादी तौर पर कि जनाब आप किसी को पाबंद कर रहे हो, या आम तौर पर आजकल अच्छा कि मैं जैसे कसम खाता हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ तो ये हो जाए, ये वाली बात है वो। जी जी। अच्छा। जैसे किसी फैक्ट्री में चोरी हो गई, चोरी के बाद जो है ना वो उन्होंने नहीं पता लगा किसने चोरी की, तो सेठ साहब ने किसी वहीं फैक्ट्री के इमाम को बुला लिया और कहा कि जनाब अब आप आएँ, तो उन्होंने शायद बता दिया या किसी ने बता दिया कि जनाब अब सबसे जो है ना वो तलाक़ कुल्ला माँ लें। अब वो इतने सारे लोग हैं, जिसने चोरी की उसने भी तो तलाक़ कुल्ला माँ कर ली, वो फिर बाद में आके परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँ, अब एक बीवी है वो तो जाएगी, अब मैं जब जब निकाह करूँगा तब तक निकाह करते ही तलाक़ वाक़ हो जाएगी। तो ये एक जो है ना वो अलग से बहस है। मैं चाहूँगा कि चूँकि ये सवाल तो आपने मुझसे किया और मैंने ये जो तारीफ़ मेरे जहन में थी वो मैंने अर्ज़ कर दी, क़िबला कुरैशी साहब इस पर मज़ीद जो है ना वो बात कर दें। तलाक़ कुल्ला माँ ये है कि एक शख्स ये तलाक़ मसलन कसम उठाता है कि मैं जब भी निकाह करूँ तो मेरी बीवी को तलाक़ है। ये तलाक़ उमूमी तौर पर कंवारों को दी जाती है, क्योंकि जिसकी तलाक है बीवी है ना, वो तो ये है कि उसकी तो बीवी को तलाक हो गई, यानी वो कहते हैं मैंने अगर ये काम किया है तो मेरी बीवी को तलाक, अगर वाकई उसने किए हुए तो बीवी को तलाक, अगर नहीं हुआ है तो ये मुअल्लक है। तलाक मुअल्लक उस वक्त तक वाक़या नहीं होती जब तक कि वो जिस शर्त पे मुअल्लक है वो शर्त ना पाई जाए। अच्छा, अब एक आदमी जो ये सुनने वाले सुने, हमारे मुआशरे में ये जो जैसे शाह साहब ने कहा है कि ये जो होते हैं ना ये भागे हुए मुफ्ती, जिन्हें दो लफ्ज़ पता चल जाते हैं कि ये हमें ये तलाक़ कुल्ला माँ, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है ये माशरे में। यानी अगर किसी से कोई काम उगलवाना है, ज़ाहिर उसको मार रहे हैं, उसको समझ आ रही है यार अगर मैंने ये तलाक ना उठाई तो मुझे तो ये मार देंगे, ये पुलिस के हवाले। तो जल्दबाजी में नौजवान ये कसम उठा लेते हैं कि भाई मैं जब भी निकाह करूँ तो मेरी बीवी मुझ पर हराम या मेरी बीवी को तलाक। तो सुन लें कि ऐसा बंदा फिर सारी ज़िंदगी निकाह नहीं कर सकता है। वो कि उसका एक शरई हीला मौजूद है, लेकिन वो हीला भी कबाहत से खाली नहीं है। लेकिन ये सुन लें कि ऐसी तलाक अगर आपको कोई दे, आप कभी ना उठाएं, बल्कि आप उससे इनकार कर दें या सच बोल जाएं, क्योंकि ये एक पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर होने वाली भाई, हम बात। हल की तरफ भी चले जाएं। अच्छा, मैं इस पर एक हाशिया लगाऊं। देखें, मकतब अहलुल बैत की तालीमात की रोशनी में इस तरह के किसी तलाक का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो कसरत से तलाक़ें हो रही हैं उसकी हम वजूहात के बेपर्दगी, दीन से दूरी भी इसकी, और अदम बर्दाश्त भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अब एक दूसरे अदम बर्दाश्त ज़्यादा वजह है, अफ़्व दरगुज़र, और ये इस चीज़ों ने भी हमारे माशरे को अंधा बहरा गूंगा कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हज़रत। इसी तरह मुफ्ती साहब अब जो है ना वो 2 घंटे के मुफ्ती भी आ गए हैं, जो 6 साल 4 साल पढ़ते हैं, वो कहता है अल्लामा नहीं लगाओ, मेरे नाम के साथ मुफ्ती लगाओ। तो ये भी एक बड़ी बीमारी हो गई है कि वो बेचारा मुकम्मल फारिग भी नहीं हुआ है, वो कहता है अल्लामा नहीं अब मुफ्ती लगाओ, जबकि मुफ्ती स्पेशलाइज होता है। तो मेरी एक गुजारिश आपके हवाले, ये प्रोग्राम के हवाले से है कि खुदारा, जैसे मैंने आपको 2 भाइयों का एक घर का मसला बताया, इसलिए शरीयत पर्दे का कहती है कि वो बड़े भाई की बीवी थी और घर में ये वाक़या हो गया, तो इसीलिए औरत को कहा जाता है कि वो पर्दा करे, पाक दामन रहे, अपने पर्दे से। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा गया औरत की सबसे अच्छी खूबी क्या है,
میں کہتا ہوں ہماری بہنیں بیٹی ان کو رول ماڈل بنا لیں، وہ تھی قوم کی ہیرو، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں تو خدا کے ساتھ ہمارے معاشرے سے بیرا روی طلاقوں کا ہی خاتمہ ہو جائے۔ آپ سے بس آخری آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ جی ہاں فیصل بھائی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا عورت کی سب سے اچھی خوبی ہے نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ آپ کے جنازے کا بھی واقعہ کہ آپ نے بولا میرا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا جائے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چوکٹ پہ اگر ہماری بہنیں بیٹیاں آ جائیں گی، خدا کی قسم یہ طلاقوں کا بھی خاتمہ ہوگا اور گھر جو ہے ہمارا جنتی گھرانہ بن جائے گا۔ اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سب سے چھوٹا مجھے اس میں موقف چاہیے کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس، کہتے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، شدید غصے کے عالم میں۔ آپ پہلے اپنا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ جب طلاق دیں تو ہے طلاق کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کو پہلے سامنے رکھیں نا۔ ان کا تو بالکل جب آپ نے 2 گواہوں کی شرط رکھ دی، جب آپ نے خاتون کے حالت طہر میں ہونے کی شرط رکھ دی، جب آپ نے ان سیغوں کے اجراء کی شرط رکھ دی، تو اب جب آپ شدید غصے میں ہو تو پھر یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ جب آئیں گے ہی نہیں تو پھر طلاق کیسے ہوگی؟ جب طلاق نہیں ہوئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، البتہ اس کی جو عدت کے حوالے سے پہلے میں عرض کیا تھا 3 طہر ہے عدت جو ہے طلاق کی، یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور جو انہوں نے سوال اٹھایا نا بڑا اچھا سوال ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور بار بار اشارہ کیا کہ ہماری عدالتوں سے جو طلاقیں ہوتی ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج میرا خیال ہے اس موضوع پر جب بات ہو رہی ہے تو ہمیں ایک دفعہ پھر سب کنسنسس کے ساتھ یہ ایک میسج دیں قوم کو کہ ہماری عدالتوں میں جو قوانین ہیں وہ انگریز کے ہیں، شریعت کے نہیں ہیں۔ طلاق اور نکاح کا تعلق شرعی قوانین سے ہے، انگریز کے قوانین سے نہیں ہے۔ جب وہ قانون ہی نہیں ہے تو جج کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھلواڑ کرے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب نہیں ہے مسالک کا اتفاق ہے کہ عدالت کے ذریعے سے دی گئی جو طلاق ہے وہ طلاق نہیں ہے، البتہ فسخ نکاح کے حوالے سے وہ بھی ایک خاص ہنگامی حالات میں بڑی اس کی شرائط ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو پھر عدالت جو ہے وہ فسخ نکاح اس صورت میں کہ جب وہ شور کو بلائے اور دونوں کو سنے اور حقائق تک پہنچ کر پھر وہ فسخ نکاح کرے۔ اس کے علاوہ کہ جناب گھر بیٹھے بیٹھے طلاقیں ہو جائیں یہ ایسا بالکل نہیں۔ اور آپ نے جو غصے کے حوالے سے کہا تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر غصہ اس قدر ہے کہ اس کی عقل معوف ہو گئی ہے، یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی میرے منہ سے کیا نکلا ہے، اور اس کو بتانے والے بتا رہے ہیں کہ تیرے منہ سے یہ نکلا ہے، اور وہ حلف اٹھا کر کہتا ہے کہ یار مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میرے منہ سے کیا نکلا ہے۔ اگر واقعتاً ایسے آثار پائے گئے یا کوئی بندہ ایک ذہنی مریض ہے، میڈیکلی اس کے حوالے سے یہ بات کلیئر ہے کہ اسے اس قسم کے دورے پڑتے ہیں، تو ایسا شخص اگر اتنے شدید غصے میں طلاق دے تو وہ معطوف کے حکم میں ہے، فقہ حنفی کے یہاں پھر اس کی طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا غصہ کہ جس میں وہ کہے جی کہ ہم خود کئی دفعہ نا پوچھتے ہیں اچھا آپ نے اپنی بیوی کو کیا کہا، جی میں نے یوں کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کو سیکھا، اس کا مطلب ہے تیرا دماغ تیرے ساتھ ہے، چل رہا تھا، سارا کچھ ہے۔ تو ایسے غصے میں طلاق، ویسے محبت میں آئی لو یو کر کے کوئی طلاق نہیں دیتا، وہ طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ یہ سوال بھی پیش نظر رکھیں کہ کیا نشے کی حالت میں طلاق وہ بھی نشے یہ بریک کے بعد، بریک سے واپس آ کے یہ آخری سوال جی۔ جی ہاں ویلکم بیک۔ نشے، یہ میں سوال کروں گا، بڑے لوگ کہتے ہیں نشے کی حالت میں مجھ سے یہ ہو گیا۔ دیکھیں نشے کی حالت میں تو اس پہ ڈبل سزا ہونی چاہیے۔ نشے کی حالت میں واقع کہی جانے والی طلاق بالکل واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کا پاگل ہے اور وہ کسی کو قتل کر دے تو وہ پاگل ہے، اس کے لیے حکم اور ہے، اور اگر کوئی شراب پی کے قتل کرے اس کو ڈبل سزا دی جاتی ہے۔ کوئی عدالت یہ عذر نہیں کہ جی میں نشے میں، تو کہتے ہیں اچھا چونکہ یہ نشہ انسان کا اختیاری ہے اور وہ جو حالت معطوف ہے یہ قسم کی بیماری ہے کہ ایک آدمی غصے میں اس قدر اس کی ذہنی حالت چلی جائے کہ جو اس کے اختیار میں نہ ہو، تو یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور اسی طرح ایک آدمی مجنون ہے، پاگل ہو گیا اور وہ طلاق دے رہے، وہ نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ نشہ اس کے اختیار میں تھا، لہذا نشے میں کیا گیا اس کا جرم وہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ میرا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے
کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ گھر والوں کے پریشر میں آ کے طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد پیچھے سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. طلاق کیا؟ ہاں, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہوتا ہے؟ گھر والوں کے پریشر میں آ کے ڈیورس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ملاقاتیں بھی چل رہی لیکن ہوتی ہیں. اگر تو اس میں صورت یہ ہو کہ وہ ایک طلاق دیتا ہے اور اس کے بعد ان کو مطمئن کرنے کے لیے ایک طلاق دے کر وہ اپنی ملاقاتیں کرتے ہیں تو وہ کرتا رہے, ظاہر اس کی بیوی ہے, یا 2 طلاقیں دے کر پھر رجوع کر لیتا ہے اور وہ ملاقاتیں کرتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب 3 طلاقیں دے کر اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے اس نے خارج کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حرام ہے اور یہ بدکاری اور زنا ہے. اور فیصل بھائی آپ کی زبان سے یہ تائید کا جملہ میں سننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے ہاں یہ جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے نا تو وہ بات کو ہمیں سوچنا چاہیے طلاقیں کیوں ہوتی ہیں. ہم نے اس لفظ طلاق کو یہ جو شرعی احکام ہیں ان کو اس قدر آسان اور مذاق بنا لی ہے کہ ہمارے ڈراموں کے اندر اس کی ایسے غیر اہم انداز سے اس کو کیا جاتا ہے. مثلا لڑکی کو یہ سکھایا جاتا ہے طلاق ہو گئی تو کیا ہے, میں نہیں جی سکوں گی, میں ادھر سے کر لوں گی, یا طلاق سے پہلے 3 لوگوں سے یاریاں لگا رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ڈرامے معاشرے کی پوری اصلاح کا ذریعہ ہونے چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اور پھر ایک اس میں لڑکی وہ کا لفظ جو ضرور بعد میں کہوں گا حشر بھی دکھاتے ہیں کہ نا وہ جہاں بہت برا لفظ بڑا دکھاتے ہیں. مشہور ہے کہ جناب عدت گئی بھاڑ میں, یعنی قرآن اور سنت کی جو چیزیں ہیں مطلب ایک وہ کیریکٹر تھا سر, اس کے ساتھ پھر جو بعد میں ہوا تھا وہ بھی تو آپ نے نہیں دیکھا نا. اس کے ساتھ جو بری ہوئی ہے بعد میں وہ پبلک نے دیکھا. وہ ایک جملہ اٹھ گیا کہ عدت گئی بھاڑ میں, وہ تو منکر تھی. تو اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا وہ دکھایا ہے اس میں کہ اس کے ساتھ برا ہوا. لیکن ہمارا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس قسم کی جو دین سے متصادم چیزیں کم از کم وہ ڈراموں میں پریکٹس نہ ہو, اس سے غلط میسج. لیکن دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, میں کوئی وکالت نہیں کر رہا ہوں, میں اس بات کے بارے میں بات کہہ چکا ہوں کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں دکھاتے کہ ایسی کوئی لڑکی ہے, ایسا کوئی لڑکا جو ہے وہ اس کو ہم جیت دکھا دیں اس کی, کہ وہ جو ہے بعد میں اس کی جیت ہو گئی ہے. سو ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہی ہے کہ آخر میں یا درمیان میں جب وہ اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ جس راستے پہ تھا یا تھی وہ غلط تھا تو پھر وہ معافی تلافی کی طرف آتا ہے یا آتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اینڈ تک لے کے جاتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ معاشرے میں یا اس کی زندگی میں یا اس کی قسمت میں پھر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں. اس طرح کی اس کو ڈراماٹائز کرنے کے لیے یہ دکھایا, کیونکہ دیکھیں برے کو جب تک ہم برا نہیں دکھائیں گے تو آپ کیسے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ انسان برا ہے اور یہ انسان اچھا ہے. یہ فیصل بھائی اس میں جو ہے نا وہ ایک گزارش میں ضرور کروں گا. بہت سارے ڈرامے ہمیں ڈرامہ ٹی وی پر چلنے سے پہلے دیکھنے کا اتفاق ہو جاتا ہے, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا لفظ کلمہ کفر تو نہیں ہے, بالکل, تو ہم اس کو سینسر کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. میں آپ کے ذریعے سے اور یہ جو ہمارا پورا نظام ہے, ظاہر ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ کلی طور پر پاکستان سے ختم کر دیا جائے تو یہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے اور ہوگا بھی نہیں ہمارے کہنے سے. تو ہم اس میں بہتری کی بات کر سکتے ہیں. اور بہتری کی بات کیسے کہ مختلف لوگ ڈرامے بناتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ ٹی وی چینلز کو بیچے جاتے ہیں. اس کا ایک پورا پروسیس ہے, پورا طریقہ ہے اس کے مطابق. تو میری ٹی وی چینل سے بھی جو بھی یہ جس چینل پہ جیسے ہم آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے یہ نیوز چینل تو نہیں ہے, تو وہ تمام چینلز جو انٹرٹینمنٹ کے ہیں وہاں پر وہ باقاعدہ ایک نظام رکھیں, اور ایسی فرمیں جو ڈرامے بناتی ہیں ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کریں. اور علماء موجود ہیں جو آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے جو آپ کا سارا معاملہ دیکھ کر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ چیز شریعت کے مطابق ہے یا شریعت سے متصادم ہے. تو میرے خیال میں یہ معاملات از خود جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. کوئی بھی ایسا, اس میں ایک اور پرابلم کیا ہو سکتی ہے, وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ملک میں کسی ڈرامے کے ایک جملے سے آگ بھی لگ سکتی ہے. تو ایسا کوئی جملہ جو ہے نا وہ نہیں جانا چاہیے. یہ میری 10 بستہ گزارش ہے, اگر اس کو سن لیا جائے تو میرے خیال میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں. چلیں جی, اذان فجر کا وقت ہو گیا, پھر اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.